بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف کمپنیز کی انفارمیشن اٹھاؤ، ہمارے لیے اس کا نمبر لینا بہت ضروری ہے۔ اوکے سر، میں ٹرائی کرتا ہوں۔ ٹرائی نہیں کرنا، جلدی پتہ کرنا ہے۔ جی سر۔ کیا ہوا؟ جیسے سر نے کال بند کی، فہیمہ نے پوچھا۔ اس سے پہلے کوئی جواب دیتا ایک انجانے نمبر سے کال آئی۔ PCO کا لگ رہا تھا۔ ہیلو، زاد اسپیکنگ۔ زاد نے کال اٹھاتے کہا۔ ہیلو میری جان، سنا ہے بڑے دم والے ہو۔ زاد نے حیرت سے اجنبی کی آواز سنی، آواز نہیں پہچان سکا۔ سوری، آپ کون ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ زاد تعجب سے بولا، بیٹا میں وہ زخمی شیر ہوں جس کی کھچار میں تو نے ہاتھ ڈالنے کی غلطی کی ہے۔ بڑے طریقے سے تو نے مہر نساء کو بیوقوف بنایا ہے، مگر مجھے تو جانتا نہیں۔ بہت غلط جگہ پنگا لے بیٹھا ہے۔ اب کی بار زاد کو سمجھ آ گئی کہ دوسرا کون ہے۔ بیٹا میں نہ صرف زخمی شیر کو زخمی کرنا چاہتا ہوں بلکہ اس کے چیر پھاڑ کو کر کے بھی رکھ دیتا ہوں۔ جہاں سے بھی تو نے میرے بارے میں انفارمیشن لی ہے اس نے آدھی ادھوری دی ہے۔ زاد اس سے کہیں زیادہ پھنکا کر بولا۔ ہاں آئی لائک اٹ۔ دشمن جتنا ہوشیار ہو لڑنے کا اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ بے شک۔ تو پھر چھپ کر وار کرنے کی کوشش میں کیوں ہوں؟ سامنے آؤ تاکہ لڑنے کا مزہ دوبالا ہو۔ وہ بھی زاد تھا، بڑے بڑے سرماؤں کو اس نے قصہ تمام کیا تھا۔ سلمیٰ چودھری لاجواب ہوا۔ ضرور آئیں گے، جلد ہی، ابھی تو آغاز ہے، کہتے ساتھ اس نے فون بند کر دیا۔ کون تھا؟ کیا ہوا ہے؟ فہیمہ کو اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ سلمیٰ چودھری مہر نساء کے ذریعے مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ زاد کی بات پر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوگا ڈیئر، آپ کیوں ٹینس ہو رہی ہیں؟ ہم ہیں نا۔ زاد نے اس کے کندھے پر اپنا دایاں بازو حمائل کیا اور اسے لیے رہائشی سے کی جانب آیا۔ وہ جان گئی کہ اب اسے بہلا رہا ہے۔ اندر جا کر اس نے سب کے ساتھ ڈسکس کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اسے ٹریس کیسے کیا جائے کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ جو لوگ اسے فارم ہاؤس کی نگرانی کر رہے تھے انہوں نے اطلاع دی تھی کہ سلمیٰ چودھری نے فی الحال وہاں پناہ نہیں لی ہے۔ ایک آئیڈیا مجھے آیا ہے، مگر وہ سننے کے بعد سب نے ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر جواب دینا ہے۔ فہیمہ نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بتائیے، زاد نے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ مہر نساء جانتی ہوگی کہ کیونکہ اپنے دونوں غلط کام وہ اسی کے توستے کر رہا ہے، تو ایسا کرتے کہ میں کل واپس جاتی ہوں، ہو سکتا ہے کچھ پتہ چل جائے۔ نہیں، اب وہاں نہیں جاؤ گے، زاد نے اس کی بات سنتے ہی کہا۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچے، ویسے بھی میں نے کل تو جانا ہی واپس، اس نے زاد کو یاد دلایا۔ مگر اب میری پوزیشن ان کی نظروں میں کھل کر واپس آ گئی ہے اور وہ آپ کو بھی اسی پیرائی میں دیکھیں گے، زاد نے قطعیت سے کہا۔ ویسے بھی بہت رسکی ہے بھابھی، سفیان نے بھی کہا۔ میرے خیال میں فہیمہ ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ لوگ ایک چپ اس کو لگا دیں جس سے وہاں آپ کی گفتگو سن لے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب وہ مہر نساء کو اس سب قصے سے نکال کر باہر کرے گا۔ آخر کبھی اسے لڑکیوں کی اسمگل کرنے والا کام اسی سے کروانا ہے۔ بالکل، فہیمہ نے فوراً کہا۔ جیسے بھی ہم پتہ کروا لیں گے، مگر یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ زاد نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ سفیان بھائی پلیز نہ دیکھیں، اگر آپ وہ چپ لگا دیں گے تو کسی کو ایشو بھی نہیں، میں بھی ایزیلی اس کو کر سکتی ہوں۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ فہیمہ، ہمارا اس سب میں انوالو ہونا معنی رکھتا ہے۔ زاد سے اسے ٹوکا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کروں؟ زاد سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بات اس کی ٹھیک بھی لگ رہی تھی، مگر وہ کیسے اپنی زندگی کو کیسے مشکل میں ڈال دیتا۔ میرے خیال میں بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہے، جب ہم اس سے ٹریس آؤٹ کر لیں گے تو اسے پکڑنا مشکل نہیں ہوگا، مگر اس کے لیے ہمیں اس کے لیے بہت الرٹ رہنا پڑے گا۔ کچھ لوگ ہر وقت مہر نساء کے گھر کی پہرہ داری کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا مائکرو فون بھی ان کی نظروں میں نہیں آئے، جس سے ہم بآسانی وہاں کی گفتگو سن سکتے ہیں۔ سفیان اور باقی سب بھی فہیمہ کی بات سے متفق ہوئے اور فیصلہ یہ ہوا کہ وہ رات وہیں سب گزار کر فہیمہ کو اگلے دن زاد کا کوئی ماتحت رکشہ والا بن کر وہاں چھوڑ آئے گا۔ کچھ دن مزید اگلا لاہ ماول طے کر کے سب سونے کے لیے مختلف کمروں میں چلے گئے۔ فہیمہ کچن میں پانی پینے کی غرض سے گئی، جبکہ زاد وہیں لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے گردن موڑ کر کچن میں موجود فہیمہ کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور پھر کچن کی جانب اس نے قدم بڑھائے۔ فہیمہ جو کرسی پر بیٹھی پانی پی رہی تھی، مڑ کر اس نے زاد کو اندر آتے دیکھا اور پھر واپس چہرہ موڑ لیا۔ زاد اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چائے بنا کر دے سکتی ہیں؟ مسلسل اسے اپنی نظروں کی گرفت میں رکھے ہوئے تھا۔ جی کیوں نہیں، نظریں چراتے ہوئے بولی، پھر اٹھ کر پین میں دودھ اور پتی ڈالے۔ وہ زاد کی کچھ کہتی نظروں سے خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ وہ کونیا میز پر جمائے بیٹھا تھا، فہیمہ کی جانب اس کی پشت تھی۔ محبت کبھی کبھی بہت بری طرح اپنے خراج وصول کرتی ہے کہ انسان کے پاس اس کے آگے جھکنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن باقی نہیں رہ جاتی۔ کیا حال آپ کا؟ زاد کی کچھ اطاعتی نظروں میں اسے اس لمحہ دیکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگا۔ آپ لوگ بھی تو اپنوں کو چھپ کر خطروں سے کھیلتے ہیں۔ اگر میں بھی خود کو اس ملک کے لیے کسی صورت میں کام لانا چاہتی ہوں تو اس میں اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے؟
فہیمہ نے جھنجھلا کر اسے پوچھا۔ یار یہ ہمارا پروفیشن ہے، ہر ٹریننگ ہی اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ ہمیں ہر وقت پر خود کو اس ملک کے لیے پیش کرنا ہوگا، مگر آپ کا فیصلہ زیادہ لڑکوں کو اس وقت بے بسی کی انتہا پر ہے۔ اس نے بے اختیار ہاتھوں پر سر گرایا۔ فہیمہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پلیز، آپ کو تو مجھ سے زیادہ میرے جذبے کو سمجھنا چاہیے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر میری جان اس ملک کے لیے قربان ہو جائے، کیا اس سے بڑی کوئی سعادت ہوگی؟ شٹ اپ، وہ غصے سے داڑا۔ آج اس کو احساس ہوا تھا کہ خود کو موت کے منہ میں دینا کہیں زیادہ آسان ہے، مگر اپنے بہت پیاروں کو موت کے منہ میں دھکیلنا کس قدر تکلیف دہ ہے۔ اس سے پہلے کہ فہیمہ کچھ کہتی، چائے ابلنے ہی لگی تھی کہ اس نے تیزی سے چولہا بند کیا، کیونکہ کپوں میں چائے ڈھیلی۔ ایک کپ ساتھ کو پکڑایا، دوسرا کپ لیے اس کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی۔ میں اس لذت کو چکھنا چاہتی ہوں جو آپ لوگوں کو اتنا نڈر بنا دیتی ہے۔ شاید میری زندگی کا مقصد ہی یہی ہو۔ ذات نے ہاتھ نیچے گراتے فہیمہ کی روشن آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے بہت زیادہ تو نہیں، مگر آپ کے ساتھ زندگی کے بے فکر دن گزارنے کی تھوڑی سی پلاننگ کی تھی۔ ذات کے لہجے پر اس کے دل نے اس سے بغاوت کی۔ نکاح ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم اپنے شریک سفر کے ہر اچھے اور برے وقت میں اس کا ساتھ دیں گے۔ میں اسی ایک کمٹمنٹ کو نبھانا چاہتی ہوں، فہیمہ نے عزم سے کہا۔ یعنی اپنے فیصلے سے ہٹنا نہیں؟ ذات نے اس کی پرعزم آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ ذات نے بے بسی سے ہونٹ کھینچے۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میں دعا کروں گی کہ اللہ مجھے جنت میں بھی آپ کا ساتھ دے۔ فہیمہ نے پہلی مرتبہ اس کا ہاتھ خود سے تھامتے ہوئے کہا۔ ذات نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اسے یہیں روک کر لینے کی چاہ شدت سے دل میں ابھری تھی۔ بہت مشکل لگ رہا ہے یہ سب، ذات نے بے چارگی سے کہا۔ اللہ آپ کی ہر جگہ حفاظت کرے۔ اللہ سے دعا کروں گا کہ میری امانت کی ہر قدم پر حفاظت فرمائے۔ ذات نے اسے خود میں زور سے بینچا۔ دل کیا کہ اسے خود میں کہیں چھپا لے۔ اس نے خواہش کی کہ اس رات کی صبح کبھی نہ آئے، مگر بہت سی خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ اگلے دن صبح جیسے ہی فہیمہ جانے کے لیے تیار ہوئی، ذات نے اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں ایک انگوٹھی پہنائی جس میں ایک چھوٹی سی چپ لگائی۔ اس چپ کے تھرو آپ کی ڈسکشن، آپ کی موومنٹ، ہر چیز ہمارے سسٹم میں آ جائے گی۔ سو آپ نے اس رنگ کو بالکل بھی نہیں اتارنا، ذات نے فہیمہ کو سمجھایا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ فراز جو کہ ذات اور سفیان کا نہ صرف دوست تھا بلکہ ان کی ٹیم میں بھی شامل تھا، وہ ایک رکشے میں رکشہ چلانے والے کے حلیے میں موجود تھا۔ سر پر ٹوپی پہنے، آنکھوں میں کاجل لگائے، کندھوں پر کپڑا رکھے، سب نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ رکشے میں بیٹھنے سے پہلے اس نے ذات کو دیکھا جو اس کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اپنے دل کو ڈوبتا محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فہیمہ مہرنسا کے سامنے تھی جو خوشمگی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کہاں ہے تیرا عاشق؟ اتنی بھی اس میں ہمت نہیں تھی کہ تو خود چھوڑنے آتا۔ شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آج دن کا سانپ پا رہی ہوں، مگر تیرا بھی سب انتظام کر دیا ہے۔ بس 1-2 دن میں تجھے ایسی جگہ پہنچائیں گے کہ تیرا عاشق تیرا سراغ بھی نہیں پا سکے گا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ فہیمہ نے ناسمجھی کا مظاہرہ کیا۔ اتنی تو بچی کہ سمجھ نہ آئے۔ وہ جو تیرا عاشق تجھے یہاں سے لے کر گیا تھا، سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ مہرنسا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا؟ واقعی؟ مگر مجھے اس نے کچھ نہیں بتایا۔ فہیمہ نے جس شانداری سے لالمی کا مظاہرہ کیا، مہرنسا خود گڑبڑ آ گئی۔ بکواس نہ کر، وہ غصے سے گھرائی۔ وہ تو کوئی بزنس مین تھا۔ مہرنسا سچ میں گڑبڑ آ گئی۔ اچھا چل، ابھی تو اپنے کمرے میں دفع ہو۔ فہیمہ کو حقارت سے کہتے ساتھ اس نے کسی کا نمبر ملایا۔ وہ یہی سمجھی کہ فہیمہ جا چکی ہے، جبکہ فہیمہ چپکے سے لانچ کے ساتھ موجود کچن میں چلی گئی۔ شکر تھا یہ کہ اس وقت کوئی اور نہیں تھا۔ وہ دم سادے وہاں کھڑی رہی جہاں سے مہرنسا کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ ہیلو، ہاں سرکار، وہ لڑکی جو وہ لونڈا لے کر گیا تھا واپس آ گئی ہے خود ہی، اور اس کی اصلیت سے بھی بے خبر ہے۔ چلے ٹھیک ہے، کتنے بجے آئیں گے؟ صحیح ہے، یہ کہتے ساتھ اس نے فون بند کیا۔ فہیمہ کچن کی دوسری جانب سے باہر نکلنے والے دروازے کی جانب تیزی سے بڑھتے باہر لان کی جانب نکل گئی۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی فہیمہ نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے موبائل نکالا جو وہ آتے ہوئے ساتھ لے آئی تھی۔ ذات کے میسیج سے جن میں اس کی خیریت پوچھی گئی تھی، اس نے سارے میسیج پڑھ کر باری بار ڈیلیٹ کیے۔ وہ جانتی تھی کہ ذات نے مہرنسا سے ہونے والی ساری گفتگو سن لی ہے۔ ذات کالنگ لکھ رہا تھا اور دروازے کو لاک کر کے اس نے بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھ کر تکیہ منہ کے بالکل پاس رکھتے ہوئے جلدی سے کال پک کی۔ ہیلو، ٹھیک ہونا فہیمہ؟ ذات کی پرتشویش آواز سن کر اسے سمجھ نہیں آیا کہ روئے یا خوش ہو۔ اندھے کنویں میں وہ کود تو گئی تھی، مگر اسے نکلنے کی کیا ضرورت ہوگی وہ نہیں جانتی تھی۔ نکلے گی بھی یا نہیں یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہوں۔ اس وقت کہاں سے بات کر رہی ہو؟ میں کمرے میں ہوں جو مہرنسا نے پہلے بھی مجھے دیا ہوا تھا۔ بہت آہستہ آہستہ وہ بول رہی تھی۔ اچھا ایک کام کرنا، میرے اور شیزا بھابھی کے جتنے بھی میسیجز ہیں وہ سب اپنے موبائل میں سے ڈیلیٹ کر دینا، اور شیزا بھابھی کا نمبر بھی، صرف میرا نمبر آپ کے موبائل میں رہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ موبائل آپ کے پاس کب تک رہے گا۔ وہ رہنے دیتے، اور اگر کسی کے ہاتھ لگ گیا تو
آپ نے جو میرے پروفیشن سے لا تعلقی کا کہا ہے کہیں وہ ڈرامہ کھل نہ جائے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ لوگ آپ کو کسی بھی حد تک نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے۔ اس نے ضروری ہدایت دیتے اس نے اپنے خدشوں کا ذکر کیا۔ میں کسی مشن میں گھبرایا نہیں، جتنی آپ کی وجہ سے یہ مشن مجھے خوفزدہ کر رہا ہے۔ سعد نے ناراض لہجے میں کہا، آئی ایم سوری۔ اس کے ناراض لہجے پہ بھی اسے بے اختیار سعد پر بے حد پیار آیا۔